أنا في قرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر حالت ایمان میں پیدا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہماری زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آغاز سے پہلے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہر چیز کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ میرے مشاہدے سے ایک بات گزری، رمضان شروع ہونے سے پہلے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ میں نے اس میں ایک بات محسوس کی کہ جو بھی اسٹیٹس لگتا ہے، جو بھی پوسٹ آتی ہے، اس میں سے اکثر، سب نہیں اکثر یہ دعا ہوتی ہے یا اللہ رمضان میں دسترخوان وسیع ہو جائے، غریبوں کا دسترخوان بھی وسیع ہو جائے۔ میرا اپنا یہ مشاہدہ رہا کہ زیادہ تر جو پوسٹ ہوئی ہیں، جو ایک دوسرے کو پیغامات گئے ہیں، وہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ حالانکہ یہ رمضان جو ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ پاک ہر چیز کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اللہ پاک کی رحمت چونکہ بڑھ جاتی ہے، لہذا مالی معاملات میں بھی عام طور پر آسودگی ہو جاتی ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی وہ نعمتیں اس مہینے میں کھا لیتا ہے جو عام مہینوں کے اندر ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے ہر کسی کا۔ لیکن رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر جتنی عبادات ہیں ان کے ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا، جب آپ نے ایک ممبر پہ سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں وہ دوسری سیڑھی کے اوپر جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والی تیسری سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ دوسری سیڑھی پہ دیا کرتے تھے ادب کے لیے، پھر حضرت عمر جو ہے وہ پہلی سیڑھی پہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ ترویج ہوئی کہ دوسری سیڑھی کے اوپر جو ہمارے ائمہ مسجد ہیں، جو امام ہیں، وہ دوسری سیڑھی کے اوپر خطبہ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ معمول نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے دعائیں کی۔ ایک دعا کیا کی کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے، آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دعا یہ کی کہ جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، وہ ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور ایک دعا یہ کی کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور پھر اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت سے وہ مستفید نہ ہو جائے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ تو جبرائیل امین کی بد دعا ہے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، ہر چیز کا اللہ پاک اجر کو بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ بعد مسلم شریف کی ایک روایت ہے، عام مشہور ہے 70 گنا، مسلم شریف کی ایک روایت ہے 700 گنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ کسی ایک نیکی کا ثواب جس کا ایک عدد، ایک نیکی، ایک ثواب لکھا جانا تھا، 700 گنا تک اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔
پھر دوسری خوش نصیبی کیا ہے؟ قرآن عظیم کی تلاوت. تراویح میں ہم پورا قرآن پاک سنتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن کریم کو پڑھنا بڑی عام دنوں میں بھی پڑھنا سعادت کی نشانی ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو صرف پڑھا جائے تو وہ نفع دے. قرآن واحد کتاب ہے جو صرف پڑھنے پہ بھی نفع دیتی ہے. باقی کتابیں جو ہیں ان کو پڑھا جائے پھر ان پہ عمل کیا جائے تو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس کو صرف پڑھا جائے پھر بھی یہ نفع دیتی ہے. ایک نیکی پہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک نیکی پہ، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں. اور الف لام میم کو الگ الگ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور پھر رمضان میں اگر اس کو مسلم شریف کی روایت میں دیکھا جائے 700 گنا. تو اس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، سعادت کی نشانی، اس کا سننا، اس پہ عمل کرنا تو اس سے بڑی نشانی. قرآن کو پڑھا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو عمل کے لیے اتارا ہے. تراویح میں سننا بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس کو سنا، ہمیں اللہ پاک نے اس کا ثواب دیا، اجر دیا، ہر لفظ پہ اجر ملا. یہ تو ایک درجہ ہو گیا. پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ اس کے معنی سمجھے جائیں. اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ اس کے اسرار کو سمجھا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے. جیسا اللہ پاک نے فرمایا ہے ویسی زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی اپنی ہدایات ہیں وہ اس قرآن کے اندر نازل فرمائی ہیں کہ میں زندگی ایسے گزارنا تھا. اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ایسے گزارو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس قرآن کا عملی نمونہ ہے. اس کی تفسیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ اس قرآن کی تفسیر ہے. اس لیے عام اصول یہ ہے فقہ کا، قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ان کو لیا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں ان کو لیا جاتا ہے، پھر صحابہ اکرام کی زندگی میں لیا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے. تو اس قرآن کا پڑھنا بھی عبادت اور اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرنے کا مطلب ہے پوری زندگی کی کامیابی. اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ اتارا. بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جیسے حکمت ہوئی، جیسے ضرورت محسوس ہوئی، ویسے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اس کو اتارتے رہے. اس کے بعد وحی کے مختلف ذریعے ہیں، لیکن لوح محفوظ سے آسمان زمین پر یہ قرآن عظیم جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. تو کم از کم اس کو رمضان کے مہینے میں تو قرآن عظیم کو پورا پڑھا جائے. ویسے تو بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چاند کی تاریخ ہو وہ تمہارے سپارے کے نمبر ہونا چاہیے. یعنی اگر چاند کی آج پہلی ہے تو پہلا سپارہ، 10ویں ہے تو 10واں، یعنی کم از کم مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کیا جائے، کم از کم. اور رمضان کے اندر تو جتنا بندہ پڑھ سکتا ہو. یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، جب قبر میں جائے گا اس کے اندھیروں کو بھی یہ قرآن دور کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک صورت ہے جو قبر کے اندر بندے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گی. قیامت کے اندر اللہ سے کہے گی یا مجھے آپ قرآن سے نکال دیں یا اس کو جنت میں داخل کر دیں. یہ زندہ کتاب ہے. قرآن جو ہے زندہ کتاب ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں آج تک لکھی گئیں ان کی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال ہوتی ہے. یہ ایک تحقیق ہے کہ 50 سال کے بعد کتاب میں نقص نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی دوسرا مصنف لکھتا ہے جی اس کتاب میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، لیکن قرآن کریم میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا. ہمارے
بزرگ تھے ہمارے حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ بیان میں فرمانے لگے، ان سے کسی نے عرض کی کہ حضرت لوگ یہ کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر جھوٹا قرآن ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت فرمانے لگے بیان میں، فرمانے لگے کہ بھائی وہ جو قرآن کچہری کے اندر اٹھاتے ہیں نا یا عدالت کے اندر اٹھاتے ہیں، وہ قرآن ایک بند کتاب ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ رکھی اس مقصد کے لیے ہے، وہ آتا ہے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے بس۔ فرمانے لگے کہ ان کو ایسا نسخہ دیا جائے جو روز پڑھا جاتا ہو، اس پہ ہاتھ رکھوایا جائے۔ فرمانے لگے پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر وہ جھوٹی گواہی دے۔ ایسا نسخہ جو روز پڑھا جاتا ہو، اس پہ اگر کوئی رکھ کے جھوٹی گواہی دے گا تو پھر وہ معاملہ نہیں ہوگا جو لوگ بند کتاب پہ جھوٹی۔ تو اس قرآن کو جو ہمارے طاقوں میں رکھا ہوا ہے نا اوپر، یہ اللہ نے اس کے لیے نہیں اتارا تھا کہ ہم اس کو اٹھائیں، چومیں اور رکھ دیں۔ ہر نسخے کو، گھر میں جتنے نسخے ہو نا، ہر نسخے کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ بے ادبی ہے کہ گھر میں 10 نسخے ہیں تو ایک ہی نسخہ پڑھا جائے، 9 نسخے ویسے کے ویسے رکھے ہیں۔ ہر نسخے کا قرآن پڑھا جائے، گھر میں جتنے نسخے موجود ہیں سب کو پڑھا جانا چاہیے۔ یہ قرآن شکایت کرے گا قیامت کے دن۔ عمل کرنا تو ایک آگے کی بات ہے نا، کم از کم ہم پڑھ تو سکتے ہیں قرآن کو، روز کا ایک سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ نہیں تو ایک رکوع نہیں تو ایک صفحہ، اس تک تعلق تو قائم رہے نا، قرآن ہمیں پہچانتا تو رہے نا۔ اب ہم بند کریں گے رمضان میں، پھر اگلے سال اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے سال اس کو رمضان میں کھولیں گے۔ یہ کیسی دوستی ہے، 1 سال بعد بندہ اس کو کھولے۔ اور وہی بہت سارے لوگ ہیں، اللہ ان کو یہ بھی ہمت نہیں ہے کہ کم از کم رمضان میں ہی کھول لیں۔ تو روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے، روز۔ یہ ہمارے گھروں میں جو برکتیں نہیں ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ عام شکایات ہیں، جی فلاں جادو ہے، اثرات ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنے بچپن کو دیکھیں، ہمارے جو بزرگ تھے وہ صبح سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، صبح فجر پڑھ کے آئے اور قرآن پاک کو کھولا، 1 صفحہ 2 صفحہ، 1 پارہ 2 پارہ پڑھے اور پھر بند کر دیا۔ یہ جو رسم ہے، رسم ہی کہہ لیں آپ اس کو، یہ ہم نے اپنی اگلی نسل میں منتقل کی۔ ہماری اولاد ہمیں صبح دیکھتی ہے فجر میں نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہم اپنی نسلوں کے اندر دین کو منتقل نہیں کر سکے، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اپنی روایات کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل نہیں کر سکے۔ یہ اسپین کا نام آپ نے سنا ہوگا، سارے مسلمان تھے یہاں پہ، اور آج وہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، شاید کوئی غیر ملکی ہوں تو الگ بات ہے۔ جب ہم اپنی روایات کو، اپنے دین کو عملاً اپنی نسل کے اندر منتقل نہیں کرتے، اس وقت ہم سوچتے ہیں جی کیا ہوگا اس سے، سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن 2 نسل 3 نسل 4 نسل کے بعد یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم اپنی اس ایمان کو، اس دین کو، ان روایات کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کریں۔ ہم نے نہیں کیا۔ اور بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ جو کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا، جو ماں باپ کرتے ہیں بچہ وہ کرتا ہے۔ ماں باپ جو کہتے ہیں نا بچہ وہ نہیں کرتا، جو کرتے ہیں بچہ وہ کرتا ہے۔ باپ نمازی ہوگا، وہ دیکھے گا میرا باپ مسجد آتا ہے، بچہ دیکھے گا میرا باپ مسجد جاتا ہے، بچہ مسجد میں جائے گا۔ بچہ دیکھے گا میرا باپ جو ہے وہ صبح قرآن پڑھتا تھا، وہ قرآن پڑھے گا۔ بچہ دیکھے گا میرا باپ رات کو تہجد میں اٹھتا ہے، وہ تہجد میں اٹھے گا۔ ورنہ آپ لاکھ کہتے رہیں جی بچے کو نماز پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، صحیح ہے وہ سنے گا، لیکن اس پہ وہ اثر نہیں ہوگا جو اس کو دیکھے ہوئے کا۔
تو قرآن پاک کی تلاوت روز کی جائے، روز بلا ناغہ۔ دنیا میں ہر کام کے لیے ہم نے وقت نکالا ہے نا، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بلکہ اب تو ہم کیلکولیٹڈ دور میں ہیں، جی 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ کرنا ہے، 10 بجے یہ کرنا ہے، تو 24 گھنٹوں کے اندر 20 منٹ 25 منٹ، اگر بہت ہی کوئی سلو پڑتا ہوگا میری طرح تو 30 منٹ ایک سپارے کے لیے، تو 24 گھنٹوں کے اندر ہم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے۔ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فرماتے تھے کہ ہمارا دل کرتا ہے اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کریں، اور جب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا دل نہیں کرتا اللہ ہم سے باتیں کریں، تو اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، پھر اس کو سمجھا جائے۔ اب سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن خود پڑھو اور خود سمجھ لو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو خود سے سمجھی جائے، اسی طرح قرآن بھی خود سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل فنامنا نہیں ہے، یہ ایک آسان سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ تو آج کے دور میں اگر قرآن سمجھنا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک قرآن پاک میں واقعات ہیں، عبرت کے لیے اللہ پاک نے بیان کیے ہیں پرانی امتوں کے، انہیں پڑھا بھی جا سکتا ہے، ان سے عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پرانی قوموں کے واقعات ہیں، قوم عاد کے ہیں، قوم سمود کے ہیں، اور مختلف قوموں کے واقعات ہیں، حضرات انبیاء کے واقعات ہیں، ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور ان سے عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا حصہ قرآن پاک کا وہ ہے جو مسائل کا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے کسی عالم کی صحبت میں یا ان کی سرپرستی میں یا ان کی زیر سرپرستی اس کو پڑھا جائے کہ جی قرآن کیسے گزارنا، ہمیں احکام کیا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اس کو ترجمے سے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط تعویل ہے۔ وہ منع نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استعداد پیدا کریں، آپ اس استعداد پہ آ گئے تو خود سے پڑھ لیں، ورنہ کسی آپ ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جو سمجھ سکتا ہے اس بات کو، اس سے سمجھ لیں جی اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم میڈیکل کی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس میں جو ٹرم استعمال ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اگر کسی کو کوئی شوق ہو تو وہ کیا کرے گا، پہلے کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے پاس یا میڈیکل کے کسی ڈاکٹر کے پاس کسی پروفیسر سے کہے گا جی اس کا کیا مطلب ہے، وہ اس کو سمجھا سکتا ہے جس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو ضرور پڑھا جائے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جائے، تفسیر بھی پڑھی جائے، لیکن کسی ایسے شخص کی سرپرستی میں جس کو اس کا علم ہو، جس کی استعداد ہو۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، قرآن کو عربی میں زبانی پڑھا جائے، دیکھ کے یا زبانی، اس لیے کہ ہمیں اس پہ ثواب ہے، وہ ہماری محبت کی نشانی ہے، اور اس پہ عمل کے لیے علماء اکرام کی صحبت میں جایا جائے کہ حضرت اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ سارے احکام قرآن میں یا حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ کون بتائے گا، یہ حضرات علماء بتائیں گے کہ جی آپ نے ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، ایسے حج کرنا ہے، ایسے دین کے احکام کرنا ہے۔ حالانکہ ہیں وہ سب قرآن سے لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس میں وقت لگایا ہے۔ تو قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اہل قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نجات کی کتاب ہے، پوری زندگی ہماری ہے ایسی، اس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں دستور کی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہماری پوری زندگی کو پرکھا جائے گا، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، پوری زندگی کو اس پہ پرکھا جائے گا۔ تو اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو پڑھ تو سکتے ہیں، روانی سے نہیں پڑھ سکتے تو اٹک اٹک کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ اس کو دگنا ثواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں پہ رشک آتا ہے جن کو اللہ نے ماشاءاللہ اچھی آواز دی ہو اور فصاحت دی ہو،
تو پھر یہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ اس کو دگنا ثواب دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو تھوڑی سی دقت ہو تو اس وجہ سے قرآن نہ چھوڑے، جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، فلاں حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو وہ 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ میرا اس وقت کا لگنا یہ میرے لیے دوہرا اجر ہے، میں نے اس کی مشقت برداشت کی ہے، اللہ اس پہ اجر بھی ڈبل دیتے ہیں۔ تو کسی بھی حال میں قرآن کے ساتھ بندہ اپنے تعلق کو نہ چھوڑے، روز تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، 1 صفحہ پڑھے، 2 صفحہ پڑھے، روز پڑھے، 5 منٹ نکال لیں، لیکن قرآن کو پڑھے ضرور، روز پڑھے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت کا رجوع اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کی مثال دی، فرمایا بھائی میری کتاب ہے، اگر کوئی کوئی اجنبی آ کے بتاتا ہے نا حضرت میں نے آپ کی کتاب پڑھی، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس نے میری کتاب پڑھی، مجھے خوشی محسوس ہوتی، اس سے انسیت محسوس ہوتی ہے، اس سے تعلق محسوس ہوتا ہے، یار اس نے میری کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیحات کو تبدیل کر دیا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے ڈسپلن سے، سارے نوجوان بیٹھے ہوئے نا، ڈسپلن سے زندگی گزارنی ہے، بے ہنگم زندگی نہیں گزارنی، یہ تو جانوروں کا کام ہے، کھایا پیا سو گئے بس۔ انسان کی زندگی کسی ترتیب سے ہونی چاہیے، اور اس ترتیب کے اندر اس کی جو دنیاوی ضروریات ہیں جن کو ہم نے حاوی کیا ہوا، ٹھیک ہے یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اپنی زندگی کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی اس کو وقت نکالنا چاہیے۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اللہ کے قرآن پڑھے، پھر ناشتہ کرے، پھر دنیا میں جو کام ہے ٹھیک ہے وہ کرے، اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ کے سوئے، اپنے ذمے کی جو نمازیں ہیں وہ ادا کر کے سوئے۔ 2 پہلو ہیں، ایک صبح اٹھنے کا اور ایک رات کو سونے کا، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے اور رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے، ایسے ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے۔ زندگی تو گزر جائے گی، ایسے بھی گزر جائے گی، کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے گزر رہی ہے، گزرتی جائے گی، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارا، زندگی جب بھی گزر جائے گی۔ لیکن وہ زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہے، اس لیے کہ جب ڈسپلن سے زندگی گزارتا رہے گا، اپنے ذمے جو اس کے فرائض ہیں ان کو پورا کرتا رہے گا، پھر کیا ہے آگے کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر اس کو آگے مشکل نہیں ہوگی، آگے اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ آگے ہمیں جو پریشانی ہے، آگے کا ہمیں جو ڈر ہے، یہ ڈر ہے ہی صرف اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بے ہنگم کر لیا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کسی اصول سے گزارتے، متوازن کر کے گزارتے، اللہ کو راضی کر کے گزارتے، تو ہمیں آگے کی پریشانی نہیں ہوتی۔ بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حصے کی محنت کرے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے، پھر انشاءاللہ اس کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس دنیا کے اندر اس کو پریشانی ہوگی، نہ اس کو قبر میں پریشانی ہوگی، نہ اس کو حشر میں پریشانی ہوگی، کہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ کو راضی کرے گا اللہ پاک اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، جو بندہ دنیا میں مومن ہوگا، مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے، آسان سے الفاظ میں۔ وہی اشفاق احمد ایک فلسفی گزرا ہے، اس کا میں نے ایک مضمون پڑھا، کہنے لگا مجھے بڑی فکر تھی یا خیال میرے ذہن میں تھا کہ یہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگا ایک دفعہ میں سفر پہ کہیں جا رہا تھا کسی گاؤں میں، وہاں ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا بابا جی یہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کہیں اللہ نے مسلم کا لفظ استعمال کیا، کہیں مومن کا لفظ استعمال کیا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے اس بابا جی نے کہا کہ بیٹا جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے جب مومن بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا تو اللہ پاک مخلوق اور اس بندے کے درمیان حجاب کو داخل پردہ فرما دیں گے، پھر اس بندے سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے تم نے فلاں گناہ کیا، وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک مجھ سے ہو گیا، فلاں کیا مجھ سے ہو گیا، فلاں کیا مجھ سے ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جہاں میں نے سب کو معاف، مخلوق کے سامنے اس کا حجاب ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہماری غلطی ہمارے بڑے کسی کے سامنے کہیں نہیں، اکیلے میں ڈانٹیں، ہمیں اکیلے میں کہہ دیں، کسی کے سامنے کہہ دیا تو ہماری عزت خراب ہو گئی،
تو قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں اللہ کی مانتا ہوگا، اللہ پاک سے ڈرتا ہوگا، اللہ اس کو مخلوق کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی رسوائی 10-20 آدمیوں کی ہے، جو حشر کی رسوائی ہے وہ پوری مخلوق کے سامنے ہے۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو حشر میں رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہوگی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ الزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام آمان میں فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام آمان۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک۔ ذکر کا طریقہ بالکل سادہ سا ہے۔ یہ اصل میں مراقبہ ہے، اور مراقبہ کہتے ہیں یاد کو، یعنی اللہ کی یاد۔ اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھیں۔ یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت یہ میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت اور رحمت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ سر کو جھکا لیں اور چہرے کو کپڑے یا رومال سے ڈھانپ لیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر،
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ اللہ اللہ، گالی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا
دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بابوں نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں ہو گئی لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو
ہماری نسلوں میں جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن بچوں نے قرآن کریم کو پڑھایا، جن ساتھیوں نے ان کو سنا، یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے قرآن کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے روزوں اور ہماری تراویح کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان کی برکات کو، یا اللہ پاک اس کی فضیلت کو یا اللہ پاک ہم تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم دنیا میں آپ کو راضی کر لیں۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پاک انہیں عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، ان کے زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتجزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا